ایک سوال میڈیکل انشورنس کے تعلق سے ہے۔ اس سلسلے میں ہیلتھ انشورنس کے نام سے جدید مسائل میں ایک ویڈیو آ بھی چکا ہے، آپ اسے سن لیں، بہت کچھ اس میں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور نوعیت ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ترمیم کر دی جائے، جواز کی کوئی شکلیں نکل آئیں، یا سرکاری اسکیم کے تحت ہو تو اس کو استعمال کرنا کیا ہوگا، استعمال کر اس کو یعنی اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس پالیسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر قمار ہے، یعنی جوا ہے، کیونکہ ہم نے ایک رقم دی جو اس کی پریمیم ہوتا ہے، جو ہم کو فیس دینا پڑتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک سٹہ کی طرح ہوتا ہے، ہم بیمار ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اب اگر بیمار ہو گئے تو ہم نے اگر مثال کے طور پر جمع کیے 50,000، ہو سکتا ہے کہ ہم کو 2 لاکھ مل جائے، نہیں بیمار ہوئے تو ہماری یہ رقم چلی گئی، تو یہ ایک جوئے کی شکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے رقم لگائی داؤں پر، بیمار ہو بھی سکتے، نہیں بھی بیمار ہو سکتے۔ اس میں سود کی بھی شکل ہوتی ہے کہ ہم نے دیا 50,000 اور اگر ہم واقعتاً بیمار ہو گیا تو ہم کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جتنا پیسہ دیں اتنا ہی ہم واپس لے سکتے ہیں، تو اس میں سود بھی پایا جاتا ہے اور اس میں جوا بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر سرکاری اسکیم کے تحت میں ہو، کوئی کسی کو مل رہی ہو یہ اسکیم، تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ سرکاری بہت سی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ چاہتی کہ اپنی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دمچھلہ اس طرح کا جڑا ہوتا ہے، انشورنس کا نام آ گیا یا انٹرسٹ کا نام آ گیا، تو اس سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ہم ہندوستان میں کوئی مسلمان کسی سرکاری اسکیم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر سرکاری اسکیم کے تحت ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے واقعی مفید ہے، مان لیجئے کہ وہ سرکاری ملازم ہے یا کہیں، تو ایسی شکل میں وہ گنجائش اس میں نکل آئے گی۔ باقی ایک شکل یہ بھی آئی ہے کہ کبھی کبھی آدمی بہت غریب ہوتا ہے اور واقعتاً وہ تحمل نہیں رکھتا، تو اب ایسی شکل میں کیا کرے وہ؟ فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ اسے بائی پاس، اوپن ہارٹ بائی پاس سرجری کرانا ہے، اور تقریباً ڈاکٹروں نے اسے بتا دیا ہے کہ تمہاری اوپن ہارٹ سرجری ہونا ہے، اور آج کل جو ایک نارمل اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے اس بندے کے پاس ہے نہیں۔ اب اسے کوئی ایسی میڈیکل انشورنس میں اگر کوئی ایسی اسکیم مل جائے یا کسی ذریعے سے وہ اس اپنا ہیلتھ انشورنس، میڈیکل انشورنس لے لے اور اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو اس طرح کی بھی گنجائش نکل آئے گی۔ اسی لیے عام طور سے ایسے حالات میں یہ کہا جاتا ہے کہ علماء سے مشورہ کر لیں، یعنی جس آدمی کو ایسی دقت درپیش ہو وہ کسی عالم سے مشورہ کر لے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ اجازت دے دیں کہ میں کراؤں یا نہ کراؤں۔ تو جس طریقے سے مجبوری کے حالات میں ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم مردار بھی کھا سکتے ہو، اگر گلے میں مثال کے طور پر لقمہ اٹک جائے اور شراب کے بغیر وہ لقمہ اتر نہ سکتا ہو تو آدمی شراب پی لے تاکہ جان بچ جائے، لقمہ نیچے اتر آئے، اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر وہ واقعی غریب ہے اور وہ انشورنس سے اسکیم کے تحت میں یا کسی جگاڑ آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی جگاڑ سے وہ اس طرح کی اسکیم حاصل کر کے وہ فائدہ اٹھا لے، تو اس میں اجازت اور گنجائش ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیکل انشورنس عام حالات میں درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کے حالات سے وہ مبتلا ہو جائے تو وہ علماء سے مشورہ کر لے، یا اسے اسکیم کے تحت میں وہ سرکاری اسکیم ہو یا کوئی اور، اگر اس کو اس طرح فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ فائدہ اٹھا لے۔ اصل میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بڑی دقت آمیز جو علاج کے تعلق سے جو صورتحال ہے بڑی سنگین سی ہو رہی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اتنا مہنگا علاج کر دیا ہے کہ بغیر انشورنس، میڈیکل انشورنس کے کوئی یعنی ممکن ہی نہیں ان کو۔ کچھ سالوں پہلے ایک سیمینار ہوا تھا جس میں دوسرے ملکوں سے لوگ آئے تھے، میرا خیال ہے کہ غالباً انگلینڈ سے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں عورت کو اگر سیزر آپریشن ہونا ہے ڈیلیوری میں تو تقریباً 13-14 لاکھ روپے لگتے ہیں انڈین کرنسی کے، اور نارمل ڈیلیوری میں تقریباً 7 لاکھ روپے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہماری انگلی بھی زخمی ہو جائے تو کہ یہ لاکھوں روپے صرف انگلی کی مرہم پٹی میں لگ جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا انسان نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کراتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہاں بھی لوٹ مچی ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی اگر سرجری کا مسئلہ، اس کا دل کی سرجری کا یا کوئی اس طرح سرجری کا اس کا مسئلہ ہے اور وہ متحمل نہیں ہے، وہ پیسے نہیں دے سکتا، آپریشن نہیں کرا سکتا، تو وہ اگر اس طرح لے لے وہ اسکیم کے تحت میں یا کسی جگاڑ سے یا کسی عالم سے پوچھ کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے وہ، تو شرعاً اس کی گنجائش ہوگی ان حالات میں، مجبوری کے حالات میں۔